السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بے انتہا معزز ساتھی جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انشاءاللہ العزیز تشریف لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ان حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کے اس سفر کو قبول بھی فرمائیں اور آسان بھی فرمائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جو عمرے کے مسائل ہیں، عمرے پہ جانے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کر دیے جائیں تاکہ آپ کے لیے عمرہ کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے کوشش ہے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک دو مسائل اور فضائل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تو اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ ہم جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کے احسان سے، تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ عمرہ از خود کیا حیثیت رکھتا ہے، پھر رمضان المبارک کے اندر عمرے کا کرنا کیا حیثیت اور مرتبہ رکھتا ہے، یہ دو باتیں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ عمرہ کرنے والے لفظ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کس قدر خوش نصیب ہیں، اللہ میزبان ہے، آپ مہمان ہیں۔ اللہ آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ چند دن اللہ تعالیٰ آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مہمان بن کے آؤ اور میں میزبان بن کر تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ وفد اللہ، اللہ کے مہمان، ضیوف اللہ بھی کہا جاتا ہے، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان۔ تو ہم مہمان بن کے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ میزبان بن کر ہمارا اکرام بھی کریں گے، ہمارا استقبال بھی کریں گے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول کریں گے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے۔ اور وفی روایت الغازی فی سبیل اللہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے، اللہ کا مہمان بن کے جانا، دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے، بخشش کی دعا کریں گے اللہ پاک بخشش فرمائیں گے، اور اللہ کی راہ میں گویا حج اور عمرہ کرنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی بات ہے۔ میں اسی طرح ہم چونکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں، رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اندازہ لگائیے۔ میں نہیں کہتا، کائنات کی سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ تر زبان سے یہ الفاظ اور یہ سعادت اور یہ فضیلت ارشاد ہوئی ہے۔ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ کرنا، رمضان کے اندر عمرہ کرنا اللہ کے ہاں حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کے اندر عمرہ کرنا اللہ کے ہاں حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کے اندر عمرہ کرنا اللہ کے ہاں حج کرنے کے برابر ہے۔ جتنا ثواب حج پہ عطا فرماتے ہیں، رمضان کے اندر عمرہ کرنے والوں کو اللہ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ آج کی ویڈیو کے اندر
بس یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر آپ مسائل کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی، آپ کو عمرہ کے مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے گا، تو آپ خود بھی سماعت فرمائیے اور اپنے وہ خواتین خانہ خصوصی طور پر خواتین خانہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سفر مقدس کے اندر، ان کو بھی ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ان کے لیے بھی سمجھنا بھی آسان ہو اور پھر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔